گالی گلوچ کی ہے، وہ پولرائزیشن کی ہے، وہ سیاسی مخالفت کو پرسنل اینمٹی میں بدلنے کی ہے۔ مقابلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کتنی گالی دی، کس نے کتنی بدتمیزی کی، کس نے کتنی بد تہذیبی کی، کس نے کس کی کتنی پگڑی اچھالی، کسی نے کسی کی کتنی عزت اچھالی، کتنے بڑے کسی نے جھوٹے الزام لگائے۔ اور بجائے اس کے کہ آپ یوتھ کو ان چیزوں میں مقابلہ کریں، مقابلہ تو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ای کامرس کتنا آپ نے انٹروڈیوس کیا، پروموٹ کیا، کتنا آپ نے یوتھ کے لیے انکیوبیٹرز لگائے، دنیا آج کس طرف جا رہی ہے، کتنا آپ نے آئی ٹی سینٹرز بنائے۔ ابھی آپ آ رہے ہوں گے جب ماڈل ٹاؤن میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹالسٹ بلڈنگ وہ عرفہ کریم ٹاور جو ہے PITB، وہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا اور وہ بڑا سکسیسفلی آج بھی چل رہا ہے۔ اور کتنے آپ نے ٹیکنیکل سینٹرز بنائے، کتنے آپ نے انٹرپرینور پروگرامز دیے، کتنا آپ نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، کتنا آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کی، کتنا آپ نے یوتھ پروگرامز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے۔ PMLN جب 2013 میں آئی تھی تو نواز شریف صاحب نے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی پنجاب کے اندر لیپ ٹاپس دیے یوتھ کو، اسکالرشپس دیے، اور صرف پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں اسکالرشپس نہیں دیے، انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر باہر کے ملکوں میں بھی بچوں کو اسکالرشپس ملے، جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس تھے ان کو اکنالجمنٹ ملی۔ اور اس کے بعد جو سستا جو لون تھا وہ اسکیم شروع کی، اور آسان قسطوں پر انٹرسٹ فری لونز لوگوں کو دیے۔ اور میں اس وقت یوتھ پروگرام میں چلا رہی تھی، یہ دیکھ کے کہ ان کا جو ریٹرن تھی وہ 99% تھی۔ لوگوں نے وہ لونز لیے، انہوں نے اس کو استعمال کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے، اور اس کے بعد وہ ریٹرن بھی کیے لون، 99% جو ہے وہ اس کا پرسنٹیج تھی، وہ واپس بھی کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر، لیکن ان کو ہم نے جیل بھرو تحریک میں لگا دیا۔ بھئی کبھی کسی نے کالج بھرو تحریک چلائی، کسی نے یونیورسٹی بھرو تحریک چلائی، کسی نے اسکول بھرو تحریک چلائی، آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ جیلیں بھرو۔ اور جیلیں بھی جو آپ کے اپنے بچے ہیں وہ انگلینڈ میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آ کے یہاں پہ جیلیں بھرو۔ جیبیں آپ نے بھری ہیں، چوریاں آپ نے کی ہیں، تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں؟ اور دیکھو ابھی مجھے آج پھر یاد آتا ہے کہ جب عمران نے لانگ مارچ شروع کیا تو وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بچوں کی PTI کے بچوں کی شہادت ہوئی تھی، آئی تھنک کنٹینر سے گر کے بھی کوئی شہادت ہوئی تھی، اور ایک کہیں اور سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا لانگ مارچ میں۔ وہ لانگ مارچ کیا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد پاکستان کے لیے تھے، اس کے مقاصد یوتھ کی بہتری کے لیے تھے۔ وہ پرسنل ایجنڈا تھا کہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس میں رکھنا ڈالنا تھا، حکومت ختم کرنی تھی۔ اور وہ آج جو بچے شہید ہو گئے ہیں ان کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس گھر سے ایک بچہ، کسی کا بیٹا، کسی ماں کا بیٹا، کسی باپ کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی جب جاتا ہے تو ان کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بچوں کی جانیں لی، اور کس لیے؟ کوئی نیشنل کاز نہیں تھا آپ کا۔ پھر آپ کے پاس نہ کوئی اکنامک پلان ہے، صرف گراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، جیل بھر دو، یہ ہے آپ کا ایجنڈا۔ نہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آپ کی اکنامک پالیسیز ہیں، نہ آپ نے کوئی پروجیکٹ دیا۔ میگا پروجیکٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا۔ کوئی ایک کالج، کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک موٹر وے، کوئی ایک ایکسپریس وے، کوئی ایک بجلی کا منصوبہ، کوئی ایک سی پیک جیسا کوئی منصوبہ نکال کے دکھا دیں، کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیا، سوشل میڈیا کے نام پر آپ لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی کیمپینز چلاتے، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس تو سچی باتیں کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھا ہوا ہے آج کل، اور بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آج آپ سب کے تھرو پاکستان کی یوتھ سے مخاطب ہوں، یہ بہت ہی
افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے کہ پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس نے لے لی. جو نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, قومی بیانیہ ہونا چاہیے, اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیے نے لے لی. اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا اور جو کنسٹرکٹیو پالیٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا. آج آپ مجھے بتائیں پاکستان کا معاشی طور پہ پاکستان کا کیا حال ہے. اکانومی آپ کی اسٹیبلائز نہیں ہو رہی, اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اس وقت ترقی کے نیریٹو کی ضرورت ہے, قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو تقسیم کر رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت بیانیوں کی ضرورت نہیں, پاکستان کو اس وقت پرفارمنس کی ضرورت ہے. انڈیا کو آپ دیکھیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, بنگلور میں آئی ٹی ریولوشن آیا ہوا ہے, انہوں نے سلیکان ویلی کو کاپی کیا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اتنا آپ دیکھیں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں نا, نواز شریف صاحب نے تو جب سی پیک شروع کیا اس میں اس کی وجہ سے اتنے پروجیکٹس آئے, پروجیکٹس کی وجہ سے اتنی نوکریوں کے دروازے کھلے, تو وہ تو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیکھ کے فرار ہو گیا. اس نے تو لوگوں کو یوتھ کے نام پہ بے وقوف بنایا. تو میں سمجھتی ہوں اس چیز کو یہاں پر آج ختم ہونا چاہیے. ہمیں بھی جو آئی ٹی ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے ہمیں اس کو پاکستان میں لانا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ای کامرس کو ہمیں, کیونکہ نوکریاں اب جو ہماری فالٹرنگ اکانومی اس وقت ہم نوکریاں جنریٹ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپس پہ اپنے کمپیوٹرز پہ لوگ بیٹھ کے, بچے جو ہیں وہ بہت کما سکتے ہیں, 1000 $2,000 $2 مہینے کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں. ان لوگوں کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دینا, ان لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا, ان لوگوں کی ٹریننگز کرنا, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور جو سیاست اس کا بھی حال دیکھ لیں, مطلب ذہنی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دی ہے. قوم کو بھی, خود تو ذہنی مریض تھے, قوم کو بھی ذہنی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. پہلے, اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی, جب سے یہ گورنمنٹ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو لگا کہ کامیاب ہوگا, تو جی یو ایس نے, امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی. امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی, اور امریکہ ڈونلڈ لو نے ہمارے خلاف سازش کر دی. وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے. میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں. میری پرانی تقریریں, اسپیچز, میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے تو پتا تھا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا. تو بڑا ہم نے پچھلے کئی ماہ میں سنا کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی ذہنی غلام ہیں, غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت, سائفر, حقیقی آزادی, اور ایبسلوٹلی ناٹ, امر بالمعروف. تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا؟ وہ امر بالمعروف کی جو کیمپین, قرآن پاک کی ایک آیت کی آپ نے ایک جھوٹ پہ بیسڈ کیمپین چلائی, اس کا کیا ہوا؟ غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا؟ اور آج آپ لوگوں کو آسان زبان میں بتائیں, قوم کو, یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا, آپ نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ امریکہ والی بات انہوں نے نہیں کی, انہوں نے جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے, پاکستان کے ریلیشنز ہیں مہذب ملکوں کے ساتھ, اس کو انہوں نے جیپڈی میں ڈال دیا, اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا, صرف اس لیے کہ آپ نے اس وقت عوام کو کوئی بات بتانی تھی کہ میرے خلاف تو سازش ہو گئی. اور وہ جو جلسوں میں خط لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے, وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا, کدھر گیا وہ بیانیہ؟ اس بیانیے کی نہ صرف موت ہوئی ہے بلکہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے. وہ جنازہ قوم کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اوپر. پھر آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہم کوئی ذہنی غلام تو نہیں ہے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, ڈونلڈ لو نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے لابینگ فرمز, آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے, تو آپ نے پھر لابینگ فرمز ہائر کی, امریکن ٹیلی ویژن کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے. اس میں آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سازش ہوئی تھی میرے خلاف. اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل باعزت بری کر دیا. تو کیا
وہ سارے بیانیے جو ہے وہ وفات پا گئے. لیکن یہ تو سوال کرنا بنتا ہے نا کہ قوم سے جھوٹ کیوں بولا. آپ سب یوتھ کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں بیٹھے, آپ اپنے حلقوں میں لوگوں کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کی بات پہ یقین کیا تھا ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وقوف بنایا. ہمیں ہماری گاڑیوں پہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکرز لگائے تھے, وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے. آج ان سٹکرز کا کیا کرنا ہے, اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں. اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے, اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا, لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا, لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ باہر سے سازش آئی ہے, یہ ایسا ہوا ہے. کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی؟ کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی؟ اور اگر آپ سمجھتے تھے, اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکائے؟ کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا؟ کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا؟ تو اب عوام کو آ کے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی. اردو میں بتاؤ عوام کو, ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی, قمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی. تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا قمر جاوید باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا. قمر جاوید باجوہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کی ہے کسی نے نہیں کی. اور یہ وہی شخص ہے نا جو آج کہہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے میری حکومت کو گھر بھیجا. وہ جب اس کو پتہ چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں ایکسٹینشن, دوسری دفعہ لے لیں. آپ سوچیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا, صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا, جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے, میر صادق کہہ رہا ہے, جانور کہہ رہا ہے, جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی. اس کو اس نے تا حیات ایکسٹینشن دینے کی بات کی. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹرویو سن لیں. یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے میری بات نہ مانی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا, میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی. تو آج جب جنرل قمر جاوید باجوہ گھر چلے گئے تو آپ کو, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں دے رہی یہاں پر, لیکن آج جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیے کا ہو سکتا ہے, تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو رکھ لیا. اس وقت آپ نے کیوں, آپ ان سے چھپ چھپ کے, حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے, تو کیا بات کر رہے تھے ان سے؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی؟ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز مجھے واپس حکومت میں لے آئیں. اور آج بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تالی نہیں بج رہی, کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا, اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا, بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے, یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں. اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وہ نہیں, جنرل باجوہ سپر کنگ تھے, تو آپ کیا تھے؟ آپ ان کے ملازم تھے اس وقت, آپ نے ان کو کنگ مانا ہوا تھا اس وقت, تو وہ سپر کنگ تھے. لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے. اس وقت جنرل باجوہ سپر کنگ تھے, لیکن وہ جو آپ کی وائف جو کرپشن کے داستانے رقم کر رہی تھی, جو فرا گوگی کرپشن کی داستانے رقم کر رہی تھی, اس میں آپ کو پوری آزادی حاصل تھی. اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چوری چکاری اور واردات ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا, اسے کہا چلو جاؤ. تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں
آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوتھ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی، یوتھ کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے، مان لیں گے، آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے. اور یہ بڑی ایک یوتھ کی کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا وہ اور کوئی بھی جماعت ہو، ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئی، ان کو چور کہنے کی، ان کو ڈاکو کہنے کی، ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی، اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندا کیا. اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ ثاقب نثار، وہ ڈیم والے بابا جی، میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا، آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا، اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے، کرنے والے خود بول رہے ہیں. آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف، کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے اینکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا، اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں، اب اس کو جیل میں بند کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بول رہے ہیں. ایک دوسرے کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے. تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے، سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے، لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹارچ بیئررز ہو، اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو یہ سچ بتانا ہے. اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں نکلا، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئیں کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے. جنہوں نے الزام لگایا، اس گھڑی چور نے جو لوگوں کو الزام لگایا، ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا. اس کے گھر کی 2 خواتین نے، ایک جو پیرنی صاحبہ ہیں وہ اور ایک جو فرا گوگی، صرف 2 خواتین نے کئی ارب کی چوری کی. اور اگر 2 خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچ لیں اس پارٹی کا کیا حال ہوگا. احتساب کی بات کرنے والے نے کے پی کے میں احتساب کے ہر ادارے کو تالے لگا دیے، اور جو چیئرمین نیب تھا اس کو ویڈیو دکھا دکھا کے بلیک میل کرتا رہا. وہ طیبہ گل کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بجا میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں دینی تھی. اس قسم کے ذہنی مریض کو ہمارے پہ لا کے مسلط کر دیا. تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا نا. آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی اسپیچ میں کہا، میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لا کے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا ہے، کیا شرائط رکھی. ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر جاتے جاتے آپ اس معاہدے کو فلاؤٹ بھی کر کے چلے گئے. آج ہم اگر اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو چاہتے ہیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں. آپ شوکت ترین صاحب کی آڈیوز دیکھ لیں، انہوں نے پوری کوشش کی، وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ جو بار بار شری لنکا کرتے ہیں نا، یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے. بھئی آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں، آپ کس طرح اپنے ملک کے لیے برا سوچ سکتے ہیں؟ اور صرف برا سوچ نہیں سکتے، وہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہ کرنے دو ڈیفالٹ اس ملک کو. کس طرح آپ رات کو اس ضمیر کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ملک آپ کی ماں ہے، یہ دھرتی جو آپ کی ماں ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیسے آپ کو نیند آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر؟ اور
دیکھیں کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. مذہب کی طرف آ جائیں, انہوں نے مذہب کا کتنا برا استعمال کیا. وہ مذہبی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرک پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں. یعنی مذہب کے نام, مذہب مطلب جو شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے, میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ اس کو جب سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بڑا ایک ایسا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ نے لوگوں کو, اب مجھے یہ بتائیں, ریاست مدینہ کا آپ نے نعرہ دیا, تو ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینے والے کا انجام کیا ہوتا؟ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کوئی سیاسی ٹرم نہیں, یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا. تو ریاست مدینہ میں جو شخص جھوٹ بولے اور حکمران رہا ہو اور قوم کو گمراہ کر رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے ریاست مدینہ میں؟ اس کو فتنہ کہتے ہیں. اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پہ. ریاست مدینہ میں اگر ٹیرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا؟ کبھی یہ سوچا؟ توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا, وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دیا, اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا تو اس کی کیا, مجرم کی کیا سزا ہوتی؟ جھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی؟ آپ کی خاتون خانہ دونوں ہاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے رہے. ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ریاست مدینہ کے اندر؟ پھر آپ نے 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ آپ نے اب پاکستانی قوم کا پیسہ امانت تھی, وہ آپ نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دی. کابینہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے, کیونکہ آپ نے ان کو ہیلپ کرنا تھا. تو ایسے شخص کی ریاست مدینہ میں کیا سزا ہوتی؟ تو یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ بات ہے. آپ کو ہم جو پی ایم ایل این کی یوتھ کو ری آرگنائز کرنے لگے ہیں, تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, یہ الیکشنز کی بات بھی نہیں, یہ اس ملک اور قوم کے فیوچر کی بات ہے. تو یہ فتنے کو پہچاننا, اس کو بے نقاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے. اس کو سیاسی طور پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے. اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے, کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دا بریڈنگ گراؤنڈ آف آل پولیٹیکل الز, تو جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہم یوتھ کو ری آرگنائز کرنے کی, اور اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ ایجنڈا ہے, اسی لیے میں نے آج آپ سب کو آج بلایا ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ان کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا ہے, ان کو ہم نے ایک ویژن دینا ہے, ان کو ہم نے مواقع فراہم کرنے ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کو ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے ان کو جو بھی سہولیات, جو بھی ان کو ہینڈ ہولڈنگ, جو بھی ہیلپ ان کو ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے ان کو دینی ہے. تو ہم بہت جلد ایک چارٹر آف یوتھ اپنا قوم کے سامنے لائیں گے, جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کی کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے, اور حکومت کو کس طرح سے یوتھ کی جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے, تاکہ ان کو بھی ایک ڈائریکشن ملے. وہ بھی ایک جو اپنا بہت بڑا بلج ہے یوتھ کا, میجورٹی ہے اس وقت پاپولیشن کی, تو ان کو ہم کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ اپنے ساتھ انوالو بھی کریں, اور ان کو یوتھ اس قوم کی تقدیر بدل سکتی, تو ان کو ہم اپنے فولڈز میں شامل بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی سب کی مدد کے ساتھ, کیونکہ یہ نئی لیڈرشپ آپ ہی میں سے آئے گی, اور نئے ایم این ایز, ایم پی ایز, اور جو اور بھی فرنٹ لائن پہ جو لوگ بھی ہیں وہ آپ ہی میں سے آئیں گے. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میسج لے کر آپ اپنے اپنے حلقوں میں یوتھ میں جائیں اور ان کو یہ میسج ڈلیور کریں. تھینک یو ویری مچ.